السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا قصہ۔ حدیث شریف جلد اول میں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جمع کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی زفاف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس ملاقات کو ہم بستری جمع یعنی میاں بیوی کا تنہائی میں محبت برا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں گے درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جمع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان، اور ان کی جن سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے، کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں، لہٰذا جوان اولاد کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو قرب سے سکون پا سکے۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پلکانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے
تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری ہم جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بشریت کے اندر بہت حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، کیوں، کس وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کا نام کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے سامنے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان پیدا فرمایا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نوحانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اپنی خطا پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ قبول کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا جاؤ آدم علیہ السلام سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشی ان کو سنا دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جنت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا
محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کے توالات و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا، اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک جا پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان